السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ محترم طالب علموں، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آج یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 7ویں کلاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ خوب دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرآن، اپنا دین، قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب العزت والجلال نے فرمایا، ہم نے کل کی آیت کے اندر جو کل ہماری بات چل رہی تھی اس حوالے سے ہم نے یہ سنا تھا کہ رب العزت والجلال نے نماز قائم کرنے کے اوپر بڑی توجہ دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سنن ابو داؤد کے اندر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی اچانک مصیبت آ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اچانک مصیبت آ جائے تو آپ نے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے، صلاۃ کو قائم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے، نماز پر دوام اختیار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، پریشانیوں میں اللہ کو پکارنا، پریشانیوں میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو جو ہے سیدھا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ لیکن فرمایا الا علی الخاشعین، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑی مسئلہ نہیں ہے۔ جو عاجزی کرتے ہیں وہ تو اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان قدر، فرض نماز کی پابندی کی جائے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جماعت کی فرضیت کی دلیل دی ہے۔
تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی صبر کے ذریعے، صبر کر لو، پریشانی آئے صبر کر لو، اور پھر اس کے بعد صبر کے ساتھ کیا کرو کہ تم اللہ سے مانگو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک صحابی تھے، تو اس طرح سے ہوا کہ ان کو جو ہے وہ ایک شخص نے گھیر لیا، وہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا کہ بھئی آپ ایک کام کرو، اگر آپ نے جو ہے وہ مجھے قتل کرنا ہے تو آپ قتل کر لو، لیکن مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دو۔ تو حافظ ابن حجر فرماتے اس صحابی نے 2 رکعت پڑھی، ابھی نماز سے سلام نہیں پھیرا، دیکھا کہ اس شخص کا جو ان کے قتل پر در پہ تھا، اس کا جو ہے وہ سر قلم ہوا تھا، اس کا سر کٹا ہوا گرا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2 رکعت کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اللہ پاک نے وہ شخص جو ان کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے فرشتوں کے ذریعے جو ہے ایسی مدد کر دی کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز قائم کریں، جماعت سے نماز نہ نکلنی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کریں کہ کتنا بھی عذر ہو، بیماری ہو، بندہ کوشش کرے کہ اللہ سے تعلق جوڑے، نماز فرض مسجد کے اندر جا کے ادا کرے۔ تو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین وہ لوگ یظنون، یظن الظن یظن جو امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یاد رکھیں یہاں پر ایک عربی قاعدہ، زن 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی گمان کا ہے اور ایک معنی اٹکل بچوں کا ہے، اٹکل کرنے کا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی گمان کرتے ہیں، ان کا بھی گمان ہی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں یہ لوگ بھی گمان کرتے ہیں۔ اب اس گمان میں اور اس گمان کے اندر ایک فرق ہے، وہ کیا ہے کہ جب یظنون کا الفاظ، زن یظنو کا الفاظ، جب زن کا الفاظ علم یقین کے ساتھ آتا ہے نا، تو پھر وہ فائدہ مکمل یقین کا دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ علم یقین ہے، یہاں علم کے ساتھ فائدہ دے رہا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ یہ گمان جو ہے ان کا علم پر قائم ہے، اس لیے یہ علم یقین کا فائدہ دے گا۔ اور ہم نے پڑھا ہے سورہ کہف کے اندر آخری آیت میں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، وہاں پر بھی ملاقات کی امید ہے، تو فرمایا اچھے عمل کرے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں قاعدہ سمجھ لیں کہ جب گمان علم کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اور اگر گمان کافروں کا ہوتا ہے تو وہ علم کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ وہ اٹکل کا فائدہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے گمان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، تو ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ ہی سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ الرحمن قیامت کے روز۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ پچھلی 40ویں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہاں احسانات صرف یاد دلائے تھے۔ ہم اگر پڑھتے ہیں پچھلی آیت نمبر 40 کے اندر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفی بعہدکم وایای فارہبون، یہ آیت نمبر 40 میں تھا، لیکن اب اس موضوع کو، اس مفہوم کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، فرمایا گیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یاد رکھیں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، یا بنی، اے بیٹوں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل سے مراد یہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ انعمت، یہ تا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پیش ہے، جو جب پیش ہوگا تو میں نے، اور اگر تا کے اوپر زبر ہوگا تو تو نے۔ ہم نے نہیں پڑھا انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر سورہ فاتحہ میں، اور انعمت کہیں گے تو میں نے انعام کیا۔ تو یہاں انعمت متکلم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا العالمین، اور میں نے تمہیں فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فضیلت کا ذکر فرمایا کہ پہلے یہ فضیلت بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فضیلت کو بنی اسرائیل سے واپس لے لی، چھین لیا ان سے، اور یہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ قرآن مجید اس کا ذکر فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو وہ جو حکم جو تھا، وہ جو مسئلہ تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہاں کے لوگوں پر جو ہے فضیلت دی، یہ فضیلت واپس لے لی گئی ہے، اور اب یہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيْكُمْ، کہ فرمایا کہ اور اسی طرح سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اے امت محمدیہ ایک اعتدال والی اور ایک عدل والی امت بنایا ہے۔ عدل والی امت بھی نبی علیہ السلام کی امت کو قرار دے دیا گیا، اور بہتر امت بھی نبی علیہ السلام کی امت کو قرار دے دیا گیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر وہ لوگ ہیں، بہتر وہ زمانہ ہے جو میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد زمانہ ہے یعنی صحابہ کا، اور پھر زمانہ جو ان کے بعد ہوگا یعنی تابعین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 زمانے بہتر ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں عزیز طالب علموں ایک نشاندہی کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے اس حدیث کو خیر الناس کرنی کو خیر القرونی کرنی پڑھتے ہیں، خیر القرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یاد رکھیں کہ خیر القرونی کرنی کے الفاظ کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے، کسی حدیث میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ الفاظ موجود ہے خیر الناس کرنی، اس کو نوٹ کر لیجئے گا طالب علم۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کفایت کرے گی، نہ فائدہ دے گی، نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کو، کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، ان سے، یعنی اس نفس سے، ہا کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، اس نفس سے قبول نہیں کیا جائے گا شفاعتن، کسی قسم کی بھی کوئی شفاعت، ولا یوخذ منہا عدل، اور نہ اس سے عدل لیا جائے گا، عدل بھی نہیں لیا جائے گا، شفاعت بھی نہیں لی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ جب آدمی گرفتار ہوتا ہے نا تو پھر چھڑانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یا سفارش کام آ جائے، کوئی آ کر سفارش کر دے، فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، یا پھر فدیہ دے دے، فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، یا تو فرمایا کہ یا پھر تیسری چیزیں کیا ہوتی ہے کہ یا جناب علی کوئی بندہ جو ہے وہ بدماشی کے ساتھ جو ہے زبردستی کوئی حملہ کر کے بدماشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان چھڑوا لے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے مسئلے کا حل بتایا قیامت کے حوالے سے، جو ہمارے یہاں جو عام لوگوں کے اندر جو ذہنوں میں جو گردشیں کر رہی ہے نا کہ قیامت کے دن بڑے ہی عجیب ہٹور بچوں کی سزائیں ہوں گی اور سلسلے چلیں گے، اور جناب علی مختلف قسم کے سلسلے ہوں گے، جھنڈے ہوں گے، سارے اپنے جو ہے نا وہ پیر کے جو ہے وہ جو مرید سارے اپنے پیر کے ساتھ جو جناب علی جہنم سے چھڑا لیے جائیں گے، اور کل کے دن ہٹور بچوں کی ایک عجیب سزائیں ہوں گی۔ قرآن فرماتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ کو قرآن مجید سے 3 مقامات ایسے دیتا ہوں کہ جب قرآن مجید نے حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دی ہے، ایک موازنہ پیش کیا ہے۔ لیکن افسوس، سدا افسوس کی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ نے بھی بنی اسرائیل کی طرح روش کو اپناتے ہوئے 2 باتوں کو مانا، تیسری کا انکار کر دیا، 3 کو مانا، چوتھی کا انکار کر دیا، 1 کو مانا تو دوسرے کو انکار کر دیا۔ آپ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے قرآن مجید کے 3 مقامات کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات مزید ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور آیت نمبر 254 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تمہارے اوپر۔ فرمایا لا بیع فیہ، لا بیع، اس کے اندر بیع نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی جو ہے وہ دوستی ہوگی، اخلہ، خلہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ سفارش ہوگی۔ فرمایا کہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی، نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ ہی جناب علی جو ہے وہ کوئی فدیہ دیا جائے گا، نہ کوئی تجارت ہوگی۔ امت محمدیہ نے کہا کہ ہاں جی قیامت کے دن کوئی تجارت نہیں ہوگی،
سب مانتے، سارے متفق ہیں اس کے اوپر. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تجارت ہوگی، نہیں ہوگی. اچھا جی قیامت کے دن جو ہے کوئی دوستیاں چلیں گی؟ نہیں جی کوئی بھی نہیں ہوگا. بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاعت بھی نہیں ہوگی. نہیں جی شفاعت تو ہوگی. شفاعت کیسے نہیں ہوگی؟ ہر پیر اپنے مرید کی شفاعت کرائے گا. شفاعت کے تو جھنڈے گڑے جائیں گے، نصب کیے جائیں گے. آج جس نے 99 قتل کیے وہ بھی تو کسی کا مرید ہے. اور ایمانداری سے سوچے کہ اگر قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت کا ایک چرچا گرم ہوگا اور ہر پیر اپنے مرید کو چھوڑا چھوڑا کر لے جائے گا، تو ایمانداری سے بتائیے کہ پھر مالک یوم الدین کا چے مانے وارد. مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن انصاف ہوگا. تو انصاف کا کیا معنی ہے؟ آپ بتائیے. کیسی کیسی روایتیں گھڑ کر دین اسلام کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے. عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن سفارش نہ ہوگی، لیکن یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں پر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اتنے بڑے ولی تھے، الحمدللہ ہم ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی شان کے بارے میں غلو نہیں کرتے. لیکن یہاں پر کیا ستم کر دیا گیا. ہمارا جو ہے مولوی جو ہے اس کو دھڑلے سے سناتا ہے. وہ کیا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے قبر کے اندر جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. تو کہے گا کہ کس چیز کے دین کی بات کر رہے ہو. وہ رکھ کر فرشتوں کو تھپڑ مارے گا. فرشتہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبد القادر علیہ الرحمہ کا جو ہے میں دھوبی ہوں. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. کیا قرآن اور حدیث نے عذاب قبر کا یہ نقشہ کھینچا تھا؟ علمان الحفیظ ان للہ و انا الیہ راجعون. تو قرآن نے یہاں پر پہلی بات کہی کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. کہ ڈرو اس دن سے، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ جس دن میں نہ تجارت ہوگی نہ دوستی ہوگی. سب نے مانا، لیکن بات شفاعت پر آگے تو کسی نے بھی نہیں مانا. ہاں شفاعت ہوگی، عام شفاعت نہیں ہوگی، لیکن جس کے لیے اللہ چاہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ بھی اللہ کے اذن سے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. فرمایا کہ قیامت کے دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سورۃ المدثر میں فرمایا آیت نمبر 18 کے اندر کہ کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، آیت نمبر 48 میں. اور دیکھیں نا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے مگر یہ جو اللہ چاہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جب جاؤں گا اللہ کے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس وقت تک میں سجدے میں رہوں گا. مجھے کہا جائے گا سر مبارک اٹھائیے، سفارش کیجئے، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا لیکن 2 قسم کے لوگوں کی سفارش نہیں کر سکوں گا. آج تو ہمیں مولوی ایک ہی رخ دکھاتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نبی علیہ السلام سفارش کریں گے. آج تک ہمیں یہ رخ نہیں دکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پکڑوا بھی دیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے اللہ، میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن سے ہجرت کر لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 لوگوں کی سفارش نہیں کر سکوں گا. ایک وہ لوگ کہ جن کو قرآن نے روک لیا، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. اب بتائیے کہ جن کو قرآن نے روک لیا، یہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے، تو پتا چلا شفاعت کا عقیدہ مطلق نہیں ہوگا. جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے سفارش ہوگی. تو یہاں پر 2 کو مان کر تیسرے کا انکار. اور بالکل یہی آیت کا ایک وزن، ایک اور موازنہ قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید نے 4 مقامات پر کیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 173، سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115 میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن استر عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 اور 73. فرمایا
انما حرم، انما کلمہ حسر کے ساتھ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، والدم، خون بھی حرام کر دیا گیا، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی، فلیش آف سوائن تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکاری جائے، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصود ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکاری جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب اس آیت کے اندر ستم کیا اس آیت میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں کھاتا، ہاں جی مردار حرام ہے، والدم، بہتا ہوا خون، ہاں جی بہتا ہوا خون بھی، ولحم الخنزیر، ہاں جی سور کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مسلمان کہتا ہے نہیں جی غیر اللہ کے نام کی نظر تو جو ہے وہ قابل قبول ہے، وہ تو ہم کھائیں گے پیئیں گے جناب عالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو نیاز کی ضرورت نہیں ہے، جن کو نیاز کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے نیاز کرواتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون یحرفون کلمۃ عن مواضعہ، کہ یہ لوگ یہود کلمے کے کلمے تبدیل کر دیا کرتے تھے، تو یہ کیا کیا ستم کر دیا۔ اور بالکل تیسری جگہ پر ایک اور موازنہ ہے، اس کا ذکر سورہ فاطر میں ہے، سورہ 35 کے اندر ہے، اور آیت نمبر 21، 22، 23، 24 اگر آپ پڑھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے، فرمایا کہ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، دیکھو دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور فرمایا ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور اجالا بھی برابر نہیں ہے، سب مانتے ہیں ہاں جی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اجالا برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ دھوپ چھاؤں برابر ہے، ہاں جی سب مانتے دھوپ چھاؤں بھی برابر نہیں ہے، لیکن چوتھی بات فرمائی وما يستوي الاحياء ولا الاموات، کہ زندہ مردہ بھی برابر نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو زندہ کیا برابر ہوگا مردے کے، مردے تو زندہ سے 4 قدم آگے، ایسی ایسی بنڈل روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ رب العزت والجلال فرماتا ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جس کو چاہے سنوا دے، لیکن اے نبی صاحب آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، مجھ سے اختلاف آپ نہ کریں، اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو حقیقت میں لیس ھذا الاختلاف علی، میرے اوپر یہ اختلاف نہیں ہے، لیکن انت تختلف فی القرآن، لیکن آپ مختلف ہیں قرآن کے حوالے سے، اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ مجھے نہ کہیں کچھ، قرآن میں سنا رہا ہوں، میں اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں بتا رہا آپ کو، میں اپنے بیانات نہیں بتا رہا، میں کتاب اور سنت سے آپ کو کوٹیشنز کوٹ کر کے دے رہا ہوں، آیات کوٹ کر کے دے رہا ہوں آپ کو، اور حوالے کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا رب العزت والجلال نے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہ ہوگی الا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اجازت دے دے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اتنے سارے لوگ جو شفاعتی بنے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ شفاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو کیا بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کچھ؟ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے نہیں ہیں، وہ سفارش کرنے والا کیا بتائے گا کسی شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ان اللہ علیم بذات الصدور یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تبدون وما تخفون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کیوں؟ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے سینے میں کیا وسوسات آتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ میں تو یوں فرما دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ، کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب تمہاری جان تمہارے حلق کو پہنچے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم ہوتے ہیں اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ علم اور قدرت کے لحاظ سے مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن تم نہیں دیکھتے۔ تمہارے سینے میں کیا وسوسہ آتے ہیں اللہ جانتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن ہم، اقرب یہ الف زائد ہے، عربی کا قاعدہ ہے، عربی اصولوں کا وہ قاعدہ کیا ہے کہ زیادت اللفظ مبنی علی زیادت المعنی، لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔
تو یہاں تو رب العزت والجلال یہ فرما رہے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ. تو کیا بتائے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں، مطلق طور پر قیامت کے دن سفارش نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ رب العزت والجلال اگر کسی کے لیے چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے لیے یہ بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کے اختیار میں ہے کہ جس کے چاہے سفارش کروائیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی. اب دوبارہ اب یہاں بنی اسرائیل کی قوم کے حوالے سے، فرعون کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، فرعون کے لشکر سے. یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم، وہ فرعون تمہیں پہنچاتا تھا سوء العذاب، بدترین عذاب. کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیا کرتا تھا تمہاری اولاد کو. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو باقی رکھتا تھا. فرعون کے حوالے سے ایک تو امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک واقعہ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرعون نے باہمی درباریوں سے یہ مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، اور یہ بات مشہور بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم سے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ عام لوگوں میں، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں ذکر کیا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عام لوگ جو ہے، جو لوگ عام ہوں گے، وہ کیا کریں گے کہ وہ راستے میں چلتے پھرتے چھری وغیرہ لے کر گزریں گے، اور جو کوئی جو ہے لڑکا بچہ نظر آئے گا یا کوئی حاملہ عورت نظر آئے گی کہ اس کو ابھی وضع حمل ہوا ہے تو اس کو ذبح کر دیں گے. اب بوڑھے تو خود بخود طبی موت مر رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے بوڑھوں کے علاوہ جو ہے جو بچے تھے اس کو بھی انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا. تو باہمی طور پر ان کا یہ مشورہ ہوا بنی اسرائیل کا کہ اگر تم سارے بچوں کو مار دو گے تو پھر تمہاری خدمتیں کون کرے گا؟ ایک بڑا مسئلہ آیا، تمہاری خدمتیں کون کرے گا؟ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک سال بچوں کو ذبح کرتے اور دوسرے سال چھوڑ دیتے. تو امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایسا ہوا کہ پھر بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہارون علیہ السلام کو جنم دیا. کون سے سال؟ کہ جس سال انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سال ذبح کریں گے اور ایک سال جو چھوڑ دیں گے. تو جس سال چھوڑنے کا مسئلہ تھا تو اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا. ایک بات مشہور ہے بڑی، کافی سارے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے اور ذکر کرتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ یہ ہے کہ جناب علی، کہ فرعون نے جناب علی ایک نجومی کو بلایا تھا اور اس سے پوچھا تھا، تو اس نے یہ بتایا تھا کہ جی ایک لڑکا ہوگا جو تمہاری پوری سلطنت کو تباہ کر دے گا، یا ستاروں کے حوالے سے دیکھا تھا، اس قسم کی باتیں کرتے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ ذبح کروانا شروع کر دیا. لیکن یہ بات کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ ساری بنڈل باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا جناب علی بنی اسرائیل کے اندر فرعون نے کیا کیا کہ نسل کشی کی، جیسے آج بل گیٹ کر رہا ہے. پوری دنیا کی جو جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کو بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ فرعون کو بھی جو ہے بڑی پریشانی تھی کہ کہیں بنی اسرائیل کی قوم کے اندر جو ہے ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو میرے تختے کو الٹ دے. لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چال چلی، اللہ پاک بھی چال چلنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہتر چال چلنے والے ہیں. تو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ان حوالوں سے تمہارے لیے بہت بڑی ایک آزمائش تھی. یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ ذرا قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں. فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یذبحون، یہ باب تفعیل کی وجہ سے ہم جب یہ ترجمہ کریں گے، اس کا باب تفعیل کا ہے، یہاں پر یہ باب تفعیل سے مشتق ہے. فرمایا کہ یذبحون یعنی بہت بری طریقے سے وہ ذبح کرتا تھا، تشدد کر کے، قتل کر کے ذبح کر دیتا تھا. اور فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو چھوڑتا تھا. وفی ذالکم بلا امتحان اور آزمائش، یاد رکھیے گا دونوں کے معنوں میں آتا ہے، چاہے وہ خواہ مصیبت کے اندر ہو یا کوئی انعام کے حوالے سے ہو، دونوں معنوں کے اندر مستعمل ہے. وفی ذالکم یہ اشارہ ہے ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی.
دونوں تھی، کیونکہ اس میں انعام بھی آ رہا ہے اور اس میں سخت مشقت بھی آ رہی ہے. تو فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا ہے، ایک آزمائش ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کے لشکر کو، اور فرعون کا لشکر اور فرعون بھی ہم نے ان کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے. یہ سارا قصہ، یہ واقعہ فرعون کے غرق کرنے کا، یہ واقعہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایک عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے فرعون کے شر سے نجات دی تھی اور فرعون کے معاملات سے نجات دی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتا ہوں تم سے زیادہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورے کا دن کا روزہ رکھا. پھر اس کے بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی آیت نازل ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو نفلی قرار دے دیا عاشورے کو، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے روزہ رکھنا نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا. کیوں کہ کتب علیکم الصیام، کتب کتب یکتب کتاب، یعنی کتبہ کا مطلب ہے کسی چیز کو فرض کر دینا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے قتال اللہ کے راستے میں خون بہانا، لڑنا فرض کر دیا گیا ہے. تو کتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا. جیسے کہ کتب علیکم القتال سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 216 میں فرمایا، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت کے اندر اور سورہ آیت نمبر 185 میں فرمایا کتب علیکم الصیام، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 180 میں فرمایا کتب علیکم القصاص، کہ تمہارے اوپر قصاص بدلہ لینا قتل کے اندر فرض کر دیا گیا ہے. تو کتبہ کا مطلب کتبہ یکتبو، کتبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر دیا جانا. تو فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے روزہ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے عاشورے کے دن کو نفلی قرار دے دیا اور باقی رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا اپنی امت کے لیے کہ میری امت کے لوگ جو ہے رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن بعد الیومین، 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کی آمد ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر جو ہے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز طالب علموں، انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کے اندر اس کلاس کو اور مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالی ہم سے خوب راضی ہو جائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو آپ جانتے ہیں ہی اس لیے کہ قرآن پر غور کیا جائے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی تراویح پڑھتا ہے اور ایک آدمی عزیزان گرامی ایک آدمی قرآن کو سمجھتا ہے، تو اللہ کی نگاہوں میں رات کو قیام کرنے سے زیادہ فضیلت اس شخص کی ہے جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھتا ہے، اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کیا خیال ہے رمضان مبارک کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ؟ بتائیے سارے بھائی، کمنٹس کر کے بتائیں انشاءاللہ کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا. انشاءاللہ رمضان پہ اس پہ بھرپور توجہ ہوگی. فرمایا رب العزت والجلال نے کہ ہم نے فرعون سے تمہیں نجات دی وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. وہ 40 راتیں کیا تھیں؟ فرعون سے نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ کتاب نہیں تھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ فرعون کے نجات کے بعد جو ہے جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں تھی. اللہ پاک نے کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 راتوں کے وعدے پر، وہاں پر تورات دی گئی. لیکن یہاں پر ایک بہت عظیم نکتہ ہے اور عظیم فائدہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ پرویز ہو گئے، جیسے کہ چکڑالوی ہو گئے، اسلم جیراج پوری ہو گئے، اس طرح سے جو سر سید ہو گئے، اور اس طرح سے دیگر جو ہے منکرین حدیث ہے، میں ان سے یہ بات کہتا چلوں کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب ہے تورات وہ تو ابھی بعد میں نازل ہوگی، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کیا شے تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی.
کیا تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی احادیث تھی. موسیٰ علیہ السلام اپنی احادیث کے ذریعے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے. یہ بہت فائدہ اور بہت نادر نکتہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کے علاوہ وحی کو اللہ نے حجت قرار دیا تو پیغمبر علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام کی تو ہر بات کو، ہر فعل کو، ہر حرکت اور ہر سکنت کو اللہ پاک نے بلا امتیاز بغیر کسی قید کے اللہ نے اپنا دین قرار دیا ہے. ایک صحابی نہیں تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نبی داؤد کے اندر کتاب العلم کے اندر حدیث نمبر 250 ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتا تھا. قریش کے کچھ صحابہ نے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کے، قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی مختلف قسم کی حالتیں ہوتی ہیں، تم ہر بات نبی علیہ السلام کی لکھ لیتے ہو. عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. کچھ عرصے میں نبی علیہ السلام سے بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے کچھ لوگوں نے، قریش کے کچھ لوگوں نے جو ہے مجھے کہا کہ اللہ کی قسم کی ہر بات مت لکھا کرو، آپ سے سب غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو اکتب، تو میری ساری باتیں لکھ لیا کر. میں جو کچھ بھی زبان سے نطق کروں، میں کچھ بھی کہوں، میں چاہے غصے میں ہوں، چاہے مزاح کروں، یاد رکھیں نبی مذاق نہیں کرتا، مزاح کروں، چاہے کچھ بھی ہو، نبی پیغمبر علیہ السلام کوئی بھی حکم دے کسی بھی حالت میں، آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر مجھ سے سب کچھ لکھ لیا کر. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ہے، ما یخرج منہ الا حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا، حق نکلتا ہے میری زبان سے. اور ایسا تو کمال تو اللہ کی قسم کسی کو عطا نہیں ہوا. اور اگر اب تعریف اور نعت پڑھنی ہے تو نبی علیہ السلام کی پڑھے نا. نبی علیہ السلام کی نعت کتنی زبردست بتائی گئی صحیح بخاری کے اندر کہ جب فرشتے نازل ہوئے تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہ نبی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل مبارک جاگ رہا ہوتا ہے. لائیے کوئی ایسا ولی، لائیے کوئی ایسا پیر، لائیے کوئی ایسا مرشد جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آنکھوں مبارک سے سو رہے ہوتے پیغمبر علیہ السلام لیکن قلب مبارک پیغمبر علیہ السلام کا بیدار ہوتا ہے، کیونکہ وحی کا نزول آپ سب پر ہوتا تھا. سوتے ہوئی حالت کے اندر وحی اترتی تھی پیغمبر علیہ السلام کی قلب مبارک پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجلہ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کر، لیکن قوم نے نہ مانی ان کی، اور قوم نے کیا کیا کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. مشرک ظالم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانعام کے اندر سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 82 میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 ہے اور کتاب الایمان ہے، چیپٹر نمبر جو ہے وہ 2 ہے اور رقم الحدیث ہے 32 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ان کے لیے امن اور یہ ہدایت یافتہ ہے. تو صحابہ نے فرمایا کون ہے ایسا ہم میں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو یہاں سے مراد وہ ظلم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے مراد تو وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے، لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی، جس کا ذکر سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 میں ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. تو اللہ پاک نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ظلم کر دیا. کس بات پر ظلم کیا؟ انہوں نے ظلم اس بات پر کیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جگہ پر، اللہ کی عبادت کی جگہ پر جو ہے انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی. ثُمَّ عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر
ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ، ہم نے پھر معاف کر دیا تمہیں۔ ہمارا تو کام، رب العزت کا کام کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ پاک معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یا الکتاب سے مراد بالاتفاق تورات ہے، والفرقان، اور فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، اور یہاں فرقان سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں، میریکلز ہیں ان کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو بھی اللہ پاک نے آیات دی یہ سب معجزات کے اندر داخل ہیں۔ فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو فرقان بھی دیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ نبی کو اس لیے دیا جاتا ہے یہ سب کچھ کہ امت جو ہے ہدایت پر آ جائے، امت ہدایت کو اختیار کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کتاب بھی دیتا ہے، لیکن یہ کتاب کی شرط نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کو کتاب نہیں دی۔ یاد رکھیے گا، قوم کے لیے کتاب کا ہونا شرط نہیں ہے، قوم کے لیے نبی کا ہونا شرط ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو گئی کہ 4 کتابیں اللہ پاک نے، جہاں ذکر ہے توراہ اور انجیل اور زبور اور قرآن مجید کا، ورنہ تو اللہ پاک ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی نازل فرماتے تھے، ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب اترے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انکم یقیناً تم نے، ظلمتم انفسکم کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ ظلم کوئی یاد رکھے اللہ پاک پر نہیں کرتا، دراصل وہ اپنے ہے باتخاذکم العجلہ کہ تم نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، تو اب تم کیا کرو کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جو ہے وہ توبہ کر لو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور اب توبہ کے ساتھ ساتھ کیا کرو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو، قتل کرو ایک دوسرے کا۔ فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، اور وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس بات کا حکم دیا کہ آپ جو ہے ایک دوسرے جو ہے وہ قتل کریں ایک دوسرے کو، اور یہی آپ کی یہاں پر سزا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ ہم دیکھ نہ لیں اللہ تعالیٰ کو، جَهْرَةً کھلم کھلا، ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کسی قوم کی بے ادبی کتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی شرط لگاتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تمہیں پکڑ لیا، صاعقہ نے، صاعقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، ایک دم سے کڑک آئی ہے اور تمہیں ملیا میٹ کر دیا، تمہیں پکڑ لیا، اللہ کے عذاب نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ اور اس کے مرنے کے بعد پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا۔ یہاں پر دیکھیں 3 زندگی اور 3 موت ثابت ہو رہی ہیں، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ فرمایا ہم نے پھر تمہیں اٹھا دیا، فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا۔ یہاں پر انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، وہ لطیف ہے، باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام غیب کو جانتے ہیں تب بھی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ کہ فرمان باری تعالیٰ ہے
کہ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صلی فرما دیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی نہیں ایسا جو غیب جانتا ہو سوائے اللہ کے۔ تو ہماری ماں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تردید کر دی۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ عز و جل وعلا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے، لیکن وہ آنکھیں کچھ اور ہوں گی، یہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی رب العزت والجلال کا۔ یاد کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا کہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ قائم رہ جائے تو مجھے دیکھ لے گا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، میرے رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور فرمایا ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تھا کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پچھلی آیت سے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ سب سے بڑی نعمت کہ تمہیں فرعون کے لشکر سے اور فرعون سے تمہیں نجات دے دی۔ پھر اس کے بعد تم موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، پہلے بھی کیا بعد میں بھی کیا، اللہ نے تمہارے شرک کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی تمہارے اوپر نعمتیں کی۔ پھر تم نے جو ہے جب بچڑے کی پوجا شروع کی، تمہیں مرنے کے بعد پھر تمہیں زندگی دے دی تاکہ تم اللہ سے توبہ کر لو، تمہیں اللہ زندگی فراہم کر دے۔ اور حقیقت کے اندر عزیزان قدر، اگر کسی کے لیے موت کا فیصلہ ہو جائے، کسی کے لیے اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا، اور جب وہ سامنے دیکھے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور اگر اس حالت میں اس کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیتے کہ جا ہم نے تجھے پھر مہلت دی، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی مہلت ہے، یہ کتنی بڑی اس کے لیے نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمتیں تمہارے لیے کی، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں پھر دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے تقاضا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پکڑ کی، لیکن پھر اس کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کھڑا کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مرنے سے مراد جو ہے یہ موت نہیں ہے، نیند ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہاں پر موتکم کے الفاظ ہیں، نیند کے الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا ایک اور تم پر مہربانی کر دی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ جہاں راستے میں جاتے سخت کڑی دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن بادلوں کا سایہ ان کے سر پر ہوتا، بادل ان کے سر پر ہوتے، ان کی دھوپ نہیں لگتی۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اتارا اور سلوہ۔ یہ من کیا ہے؟ یہ من جو ہے ایک زبردست قسم کی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پھل ہے جو درختوں سے اگتا تھا۔ اور یہ سلوہ کیا ہے؟ یہ بٹیر یا تیتر کی طرح کوئی ایک پرندہ تھا جو بے تحاشا اللہ نے پیدا کر دیے تھے ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سارے انعامات کیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، صرف رزق نہیں دیا تمہیں، فرمایا من طیبات، پاکیزہ رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم پر ظلم نہیں کیا انہوں نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ ظلم کرنے والے اپنے اوپر تھے، اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر۔ یہ شہر کون سا تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اریحا شہر مراد ہے یہ، لیکن یہ بعید ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور اریحا کہیں اور تھا، البتہ مختلف قسم کے اس کے اندر مفسرین کے اقوال ہیں۔ البتہ کوئی قریہ تھی، کوئی بستی تھی۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھلم کھلا کھاؤ پیو، رغدن با فراغت ہو کر، اور فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور یوں کہتے جاؤ، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، حِطَّةٌ کہتے جاؤ، اور پھر فرمایا کہ نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تم بس حِطَّةٌ کہتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے محسنین کو۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں پر انہوں نے اس لفظ کو حِطَّةٌ کو تبدیل کر دیا، حِطَّةٌ کو تبدیل کر دیا،
اور تبدیل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی. حتتن کی جگہ شعرتن کے الفاظ، اس طرح کا کوئی الفاظ تھا جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اس قسم کے الفاظ کو انہوں نے جو ہے لیا اور اس الفاظ کے ساتھ جو ہے دروازے میں داخل ہوئے. یعنی حبتن فی الشعر غالباً، ہاں حبتن فی الشعر تھا کہ حبتن فی الشعر، حتتن کے لفظ کی جگہ پر حبتن فی الشعر، حبتن فی الشعر کہتے ہوئے جو ہے وہ چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ دروازے میں داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہاں پر ہماری نافرمانی کی، تو فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے بدل دیا، قولا اس بات کو، غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا اس سے ہٹ کر کوئی اور بات کہہ دی. حتتن کی جگہ پر انہوں نے کیا کیا؟ حبتن فی الشعر کہہ دیا، حبتن فی الشعر، اور اس طرح سے الفاظ کو بدل دیا اور سجدے کی جگہ پر چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کے اندر دروازے میں داخل ہوئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانزلنا علی الذین ظلموا، ہم نے اتار دیا ان لوگوں پر جو ظالم ہیں، من السماء رجزا من السماء، آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب ہم نے ظالموں پر اتار دیا. اللہ پاک نے عذاب اتار دیا اور فرمایا کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ فاسق تھے، یہ کھلا نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب اتار دیا. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، ہم نے کہا کہ مار، فَقُلْنَا اضْرِبْ، ہم نے کہا ضرب لگائیے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی عصا، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے. جب پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا تو فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 60 ہے، اور ٹھیک سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 وہاں پر فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ کو کہا کہ آپ اپنی لاٹھی ماریے، تو یہاں پر ہے فَانْفَجَرَتْ، اور سورۃ الاعراف میں فَانْبَجَسَتْ. الفاظوں کا کچھ فرق ہے لیکن اس کے اندر معنوں کے اندر وسعت ہے. یہاں پر ہے فَانْفَجَرَتْ، لاٹھی ماری، چشمہ پھوٹا، اور وہاں پر ہے فَانْبَجَسَتْ، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے. 12 قومیں تھیں اور 12 قوموں کے لیے اللہ پاک نے 12 چشموں کو جاری کر دیا. اور فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر لوگوں نے، ہر قبیلے والوں نے، 12 قبیلے تھے یاد رکھیے گا، 12 قبیلے والوں کے لیے اللہ پاک نے 12 چشموں کو جاری کر دیا، اور فرمایا کہ ہر قبیلے والے نے اپنے پینے کی گھاٹ کو پہچان لیا کہ ہمیں کہاں سے پانی پینا ہے. فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو ہے فساد کرنے میں مت تلو، زمین پر فساد کر کے مت پھرو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو معزات کی جو ہے وہ تعویل کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو ہے یہ آپ کے سر سید احمد خان، یہ بہت مشہور ہے. انہوں نے غالباً قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے ہمارے اوپر. ان کی تفسیر سے جو ہے وہ بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کئی جگہوں پر قرآن مجید کی تفسیر میں معاوضات کا انکار کیا ہے. انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ کہا کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ لاٹھی ماری اور لاٹھی مارنے پر جو ہے نا وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. کہا کہ ایسا نہیں تھا، چشمہ نیچے موجود تھا، صرف اوپر پتھر رکھا ہوا تھا، لاٹھی کے ذریعے اس پتھر کو ہٹا دیا، 12 چشمے جاری ہو گئے. آپ اندازہ کر لیں کس قسم کی تعویلات کرنے والے ہیں. تو اس قسم کی تعویلات انہوں نے کی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی نہیں مانا. کہا کہ نہیں ان کے والد تھے، جبکہ قرآن مجید نے جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کے علیہ السلام. کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد تھے ہی نہیں. بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باپ سے پیدا کیا، بغیر باپ کے. اسی لیے تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایک ہی طرح دی ہے نا. ان مثل عند اللہ عیسیٰ، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی جیسے آدم کی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ کن ہو جا، تو پھر وہ ہو گیا، پیدا ہو گیا. کیوں آدم علیہ السلام سے مثال دی؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی والدہ بھی نہیں تھی اور والد بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، میں آپ کو بتاتا چلوں، کئی عرصے سے پہلے جو ہے میری گفتگو تھی اس کے اوپر، الحاد کے اوپر تھی. تو بات چلی، ڈیبیٹ ہوئی ہماری ہے نا، تو بات چلتے عیسیٰ علیہ السلام پر آ گئی. وہ مجھے کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے قرآن ذکر کر رہا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں نا ہو سکتا ہے نا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جب اللہ کے وجود کو مانو گے تو سب کچھ ایسا ہو سکتا ہے.
وجود کو مانو رب العزت کے. جب تم نے خالق کو مان لیا تو پھر خالق پابند نہیں ہے کہ وہ باپ کے ذریعے یا ماں کے ذریعے ہی اولاد پیدا کر سکے. وہ تو قادر مطلق ہے, وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. پھر میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے کہا آج شہد کی مکھی کے اندر میں نے کہا ایک ایسی مکھی ہوتی ہے کہ بلکہ شہد کی جو ملکہ مکھی ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے بغیر اپنے جو جوڑے کے, جو شہد کی مکھی کا جو جوڑا آتا ہے اس کے ساتھ اختلاط کے بغیر, تعلقات کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی مکھی کے پیٹ میں انڈے پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے شہد کی مکھیاں پیدا ہوتی ہیں. آج یہ باقاعدہ تحقیق کی طلب بات ہے. یہ آپ دیکھیں اللہ پاک نے اس کے نر کے بغیر مادہ کو اولاد پیدا کر دی. یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فعال لما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. فَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, کہ جب وہ کسی بات کا امر کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا, تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. اتنی بڑی قدرت ہے میرے رب کی. تو فرمایا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے, ہر آدمی, ہر قوم نے, ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلو, کھاؤ, وشربو, اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کے رزق سے. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مفسدین, زمین میں فساد کرنے کے لیے مت پھرو. الحمدللہ ہم نے آج کے تقریباً ہم نے اپنی 60 آیتیں ہماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی ہیں. اللہ کی رحمت سے, اس کے فضل اور کرم سے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 61ویں آیت سے ہم شروع کریں گے. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو معزز طالب علم تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.